السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل کلرز آف حرم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے نیچر واک پر، سو ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ممی، کیا ہم اپنے پیسے خرچ کر کے ریموٹ کنٹرول کار خرید سکتے ہیں؟ کیا ہم آئرن مین فگر لے سکتے ہیں؟ ممی پلیز، کیا ہم ایک کھلونا لے سکتے ہیں؟ نو۔ ان سب باتوں کے جواب میں ممی اپنے بچوں کو نیچر واک پر لے جاتی ہیں۔ خشک پہاڑ کے نیچے کاہلی سے بہتا ہوا دریا، جس میں کاہی کی تہوں کے درمیان غور سے دیکھیں تو مچھلیاں تیرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ درختوں کے درمیان سے نکل کر بطخ کے بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ تالاب کو جاتے ہیں۔ آوازیں نہیں سنائی دیتی اور انٹرنیٹ نہیں چلتا۔ راہ چلتے ٹوٹی ہوئی شاخیں اٹھا کر بچے ہائیکنگ کے لیے لاٹھیاں بنا لیتے ہیں اور پہاڑ چڑھنے لگتے ہیں۔ ممی پوچھتی ہیں، اب آپ خوش ہیں؟ تو بچے پوری سنجیدگی سے کہتے ہیں، Yay! Every time we look at it, this place seems double cooler to us. اب بچوں کے ہاتھ خزانہ آ گیا ہے۔ اب انہیں کسی کھلونے کا خیال نہیں آتا۔ ان کے خزانے میں بہت سی چیزیں جمع ہو گئی ہیں، جیسے کہ خشک سفید سیپیاں، لکڑی کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے، درخت کی چھال، مخملی پتے، زرد مٹی کے چند ڈھیلے اور بہت سی تتلیاں۔ بہت سی مری ہوئی تتلیوں کے پر اور اسی طرح کی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اب یہ خزانہ ہمارے ساتھ گھر تک آتا ہے، مگر ایسا ہوتا ہے، اس میں ایک پریشانی کی بات یہ ہے کہ پھر گھر آ کر بچے نئے نئے کھلونے پا کر، ویڈیو گیمز ہیں، ایکس باکسز ہیں اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، وہ سب چیزیں پا کر بچے اپنے اس خزانے کو بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے شاید ہمارے درخت، پہاڑ، سبزے کے کتے اور پانی کے ذخائر سب برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو ایک بہتر مستقبل دے سکیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت ہم کہاں ہیں۔ مری، ملکہ کوہسار مری، گہرے سبز رنگ کے قد آور گھنے اور شاداب درختوں میں گھرا ہوا ملکہ کوہسار مری میں ان دنوں قافلہ بہار خیمہ زن ہے۔ ہزاروں فٹ اونچی وہ چوٹیاں جو دسمبر سے فروری تک برف سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں، اب برف کی چادر سے منہ باہر نکالے جھانک رہی ہیں۔ سڑکیں کھل گئی ہیں۔ سورج کی روپہلی کرنوں میں ایک درخت سے دوسرے درخت پر پھیلائے اڑتے ہوئے پرندوں نے بھی سخت سردی کے خاتمے پر خوشی سے چہچہانا شروع کر دیا ہے۔ درختوں پر نئی کونپلیں پھوٹنے لگی ہیں۔ ڈھلوانوں پر طرح طرح کے پھول کھلنے کو بیتاب ہیں۔ کچھ دکاندار اور ہوٹل مالکان جو سخت سردی کے باعث میدانی علاقوں میں چلے جاتے ہیں، وہ سیاحوں کے استقبال کی تیاری کے لیے اپنے آبائی شہر کو لوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ مری پاکستان کے مشہور ہل اسٹیشنز میں سر فہرست ہے۔ یہ سطح سمندر سے 7,000 فٹ سے بھی زائد بلندی پر واقع ہے۔ در حقیقت مری اور کہوٹہ پہاڑیاں ہمالیہ کی شاخیں ہیں۔ یہ پہاڑیاں 5 متوازی سلسلوں پر مشتمل ہیں، جن میں سے ایک خاص مری کا سلسلہ ہے۔ مری کا سفر راولپنڈی کے ایک سڑک سے شروع ہوتا ہے۔ مری کی مناسبت سے ہی اس سڑک کا نام مری روڈ رکھا گیا ہے۔ یہ سڑک اسلام آباد سے ہی کروٹیں بدلنے اور اوپر اٹھنے لگتی ہے۔ اس سڑک کے کبھی بائیں جانب تو کبھی دائیں جانب گہری گہری کھائیاں ہیں جو سبزے سے بھری ہوئی ہیں۔ مری جانے والے سیاح جیسے جیسے چڑھائی چڑھتے ہیں، کھائیاں گہری سے گہری ہوتی چلی جاتی ہیں اور سیاح یہیں سے ہی قدرتی حسن اور رعنائیوں کے دلدادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ رستے میں ہی ہر قدم ٹھہرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہاں چھاؤں اور
بہت زیادہ غنی ہے۔ جا بجا شاہ بلوط، اوک، سلور اوک، سلکی اوک، دیودار، پلندر، بائٹر، چیل اور برہمی کے قد آور اور قدیم ترین درخت اس ترتیب سے اگے ہوئے ہیں کہ قدرت کو داد دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ یہ راستوں کی ہریالی کا خاص سبب ہیں۔ اس کے علاوہ ہنگی، کائیں، زیتون، کنڈ، گل بنفشہ، گل سرنجان، گل ترنی یہاں کے جنگلی پھول ہیں جو قدرتی انعام کے طور پر یہاں اگتے ہیں اور لڑکیاں اس سے اپنے سروں پر تاج بنا کر پہنتی ہیں۔ سیاح جب ایسی ہی حسین وادیوں کا نظارہ کرتے، میلوں کا سفر طے کرتے مری کے مال روڈ پہنچتے ہیں تو یوں لگتا ہے گویا انسان صحرا سے جنت میں آ گیا ہو۔ مری کا مال روڈ اس سڑک کا آخری کونا ہے جو اونٹ کے کوہان سے ملتا جلتا مقام ہے۔ کوہ مری کی چوٹی پر کشمیر پوائنٹ سے پنڈی پوائنٹ تک کسی زلف دراز کی طرح پھیلا ہوا مال روڈ گویا مری کا دل ہے۔ کہنے والے اسے مری کا رخ زیبا کہتے ہیں۔ یہی سڑک دائیں ہاتھ مڑتی ہوئی لارنس کالج کے راستے، صنوبر کے بلند و بالا پیڑوں کے اوپر آویزاں چیئر لفٹ کے نیچے سے گزرتی ہوئی شنگریلا اور پنجاب ہاؤس کے پہلو سے آگے نکل کر مال سے آ ملتی ہے۔ دوسری جانب سنی بینک سے آگے کلڈنا روڈ کے سرسبز و شاداب مناظر کو اپنے دامن میں سمیٹی ہوئی ایک اور سڑک جھیکا گلی سے دائیں ہاتھ اوپر اٹھتی ہے اور گورنمنٹ کالج کے سامنے سے گزر کر کشمیر پوائنٹ کو چھوتی ہوئی مال روڈ سے بغل گیر ہو جاتی ہے۔ اس راستے سے اکثر ایبٹ آباد، نتھیا گلی، مظفر آباد اور آزاد کشمیر کے سیاح مری پہنچتے ہیں۔ گویا ہر طرف سے راستے میں مری آ کر مال روڈ سے آ ملتے ہیں۔ مال روڈ مری کا وہ علاقہ ہے جہاں ملک اور بیرون ملک سے آنے والے تمام لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں۔ یہاں لگ بھگ 500 ہوٹل ہیں۔ ان ہوٹلوں میں زندگی کی ہر آسائش اور آرام موجود ہے۔ سردیوں میں ہیٹر اور گرمیوں میں ایئر کنڈیشنر موجود ہیں۔ اس کے باوجود یہ کہ گرمیوں میں بھی یہاں کا موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مال روڈ اور اس کے آس پاس ہر طرح کے ہوٹل موجود ہیں۔ عام ہوٹل، عالی شان ہوٹل یا نسبتاً سستے ہوٹلز۔ گویا جس طرح کے ہوٹلز میں ٹھہرنے کی جیب اجازت دے اسی طرح کے ہوٹلز یہاں موجود ہیں۔ یہ بات ہے 27ویں روزے کی۔ چونکہ ہم روزے سے تھے اس لیے ہم اپنے ہلکی پھلکی افطاری کا سامان ساتھ ہی لائے تھے کہ پکنک بھی ہو جائے گی اور افطاری بھی۔ اس پہ ہم نے بچوں نے پتھر اکٹھے کر کے اس پہ چھوٹی موٹی چیزیں بنائیں اور بعد میں چائے پی۔ پہاڑ قدرت کا ایک خوبصورت نظارہ اور اس کی طاقت کا پرتو ہے۔ کیا ہی خوب ہے کہ قدرت نے انہیں زمین کی میخیں بنایا ہے، جیسے کسی لکڑی کے تختے سے میخیں ٹھوک کر دوسری طرف سے باہر نکل آئیں۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ زمین کی ایک طرف سے ٹھوکی گئی میخیں دوسری طرف سے نکل آتی ہیں تو پہاڑ کہلاتی ہیں۔ پہاڑ جو صدیوں سے دنیا کی تبدیلیاں دیکھتے آ رہے ہیں تو مطلب ان کا سینہ بھی راز چھپانے کے لیے کشادہ۔ اس کی خوبصورتی اس کے ہر رنگ میں ہوتی ہے۔ برف میں ہو تو شفاف موتی، سرسبز ہو تو زندگی کی جنت، خشک ہو تو خالی صفا اور اگر ایک چٹان ہو تو کھلا چیلنج۔ جس بھی روپ میں ہو بے مثال اور باوقار ہوتا ہے۔ ہر روپ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ہر کوئی اس کے اندر چھپے راز تلاش کرنے اور اس کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے اس پر اپنے قدم رکھتا ہے۔ لیکن پہاڑ ایک ایسا محبوب بھی ہے کہ اس سے بے پناہ محبت کرنے والے اس کی آرزو لیے اسی کے دامن میں اپنی جان دے بیٹھتے ہیں، جیسا کہ ہمارے اور آپ سب کے پیارے علی صدپارہ۔ کوئی خوراک ڈھونڈنے آتا ہے
تو اس کے سرسبز میدانوں میں عمودی ڈھلوانوں پر گرتے جھرنے، بہتی ندیوں میں یہ خوراک کے وسائل سے مالا مال قدرت کا ایک بہترین تحفہ ہیں۔ یہ اپنے اندر قدرتی وسائل رکھے ہوئے ہوتے ہیں جسے لوگ اس کا جسم چیر کر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سب مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پہاڑ کبھی روتا نہیں، وہ خوش ہوتا ہے اور خود کو مزید سنوارتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ اسے پتہ ہے عاشقوں کو لبھانے کے لیے خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ظالم لوگ اس کی عزت اور اس کے وقار دونوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی عزت اور وقار کو ٹھیس کیسے پہنچایا جاتا ہے۔ اگر آپ وہاں جائیں اور آپ کی گاڑیاں دھواں اڑا رہی ہوں، آپ اپنے کھانے پینے کی چیزیں ان کے ریپر وہاں پہ پھینک دیں، گندگی پھیلا دیں، مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ اپنا کوڑا کچرا ایسی پیاری جگہوں پر کیسے پھینک آتے ہیں۔ یہ خوبصورت پہاڑ ایسے لوگوں سے بہت تنگ ہوتے ہیں، وہ ان ہوٹلوں سے بھی تنگ ہیں جو اپنے باتھ روم کے پائپ اس کے شفاف نیلگوں پانیوں میں لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ پہاڑ ان راہ گزاروں سے بھی تنگ ہیں جو آتے تو اسے دیکھنے ہیں لیکن کچرا پھینکنے کے لیے ایک کوڑا دان سمجھ لیتے ہیں۔ یہ پہاڑ ایسے عاشقوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جو اس کو گندا نہ کریں۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم پہاڑوں کی اور جنگلوں کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے اور نیچر کے صحیح لطف سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہم ان کو گندا نہیں کریں گے اور ان کو ایسے ہی پاک و صاف رکھیں گے جیسے ہم اپنے گھر کو رکھتے ہیں۔ بہت اچھا سا ایک دن گزارنے کے بعد ہم واپس اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی جگہ پر، کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے مقام سے۔ تو تب تک کے لیے بنے رہیے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔